ہمارے یوٹیوب چینل محمد اویس الرحمان کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل محمد اویس الرحمان۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین بیان سید امین القادری کا، جو اللہ والے دنیا میں جو کچھ عطا کر دیتے ہیں، زباں سے کہہ دیتے ہیں، وہ کل قیامت کی جنت میں وہ ضرور ملتا ہے۔ جیسے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں اور 12 اماموں میں چھٹے امام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پوتے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے انسان کو دنیا میں ایک جنت عطا فرمائی، مکان کے بدلے اس کا مکان خریدا اور جنت عطا کر دی۔ مگر دیکھیے کس طرح یہاں کہا اور دنیا میں سے گیا، اس کو جنت رب قدیر نے عطا فرمائی۔ دیکھتے ہیں سید امین القادری کی زبانی اس بیان کو۔ ایک ذات ہے جسے لوگ کہتے ہیں جعفر الصادق، امام جعفر صادق کا کون ہے یہ؟ میں نے کہا جلدی سے سناؤ کون ہے۔ ایک پڑوسی کہتا ہے امام میں گھر بیچنا چاہتا ہوں، آپ میرا گھر خریدو گے؟ آپ نے کہا بالکل خریدیں گے۔ کہا کتنے میں؟ کہا جنت دوں گا، تو اپنا گھر دے دے۔ کہا بالکل، کہا بالکل۔ لکھنا پڑے گا؟ کہا ہاں میں لکھ کے گھر دیتا ہوں، آپ جنت دیں۔ امام جعفر صادق نے لکھا میں نے اپنے پڑوسی کا گھر لیا، بدلے میں اس کو جنت دے دیا۔ اچھا وہ 1857 کے بعد انگریزوں کے پیدا کردہ مولوی نہیں ہوئے تھے، ورنہ وہ اس کو جا کے ورگلاتے، ارے یہ تو اپنی طرح بشر ہے، یہ کون سا جنت دے سکتا ہے۔ لیکن اس وقت تو کوئی ایسا بدعتی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت سب کے سب ٹنا ٹن تھے اور سب کا ایمان بھی بالکل ٹنا ٹن تھا، مضبوط تھا، یقین والے تھے، شک والے نہیں تھے۔ میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اس وقت اہل شک کی تعداد نہیں تھی، لیکن اللہ اکبر، امام جعفر صادق نے چٹھی لکھ کر کے دے دی۔ اتفاق سے امام جعفر صادق چلے گئے حج کو گئے، اس کا انتقال ہو گیا۔ حج کے بعد واپس آئے تو اس کے رشتہ داروں نے کہا یہ گھر تو ہمارے فلاں مرحوم کا تھا۔ کہا ہاں لیکن ہم نے خرید دیا تھا۔ کتنے میں خریدا تھا حضرت؟ کہا ہم نے اس کو جنت دیا تھا اور اس کے بدلے انہوں نے ہمیں گھر دیا تھا۔ اور اس نے چپکے سے اپنی بیوی کو کہا تھا دیکھو لوگوں کی عقیدت یاد رکھنا، عقیدت والوں کو ہی ملتا ہے، شک والوں کو نہیں ملتا۔ عقیدت رکھو گے تو ملے گا۔ عقیدت 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 پیدا کرو۔ عقیدت کے ساتھ مزار پہ گئے تو اللہ کا دوست ہے، بد عقیدگی کے ساتھ گئے تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مانو تو ولی ہے ورنہ آپ کو مٹی کے سوا نظر کیا آنا ہے۔ ارے وہ تو ولی زمین کے نیچے جنت میں سو رہا ہے۔ اگر انسان کو مانو تو انسان ہے ورنہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا آدم مٹی ہے میں آگ ہوں، اس کو کیا نظر آیا مٹی کے اندر؟ لیکن وہاں مٹی نظر آئی ہے اور عاشق کہتا ہے بے دم سوار سی اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اللہ اکبر، وہاں تو یار کی بات ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اس نے کہا کہ میرا یہ چٹھی خاموشی کے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ اللہ فرمائے گا کیا لایا تو کہوں گا کہ نبی کے بیٹے سے شفاعت کی اور مغفرت کی ضمانت لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رشتہ داروں نے کہا آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا جو لکھ کے دیا تھا اس کے پاس ہے، میرے پاس کہاں؟ وہ کہا کہ اب یہ بات کیسے پتا چلے وہ مر گیا؟ کہا مر گیا تو قبر پہ جا کے پوچھ کہ اس نے کیا سودا کیا تھا۔ قبر پہ کیا پوچھے گا؟ جا تو صحیح۔ جب وہ رشتہ دار گئے تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے جنت دیا، دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا۔ کہا جو جنت بیچے جنت بانٹے ایسا جعفر صادق۔ میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے جس کی جوتیاں امام اعظم جیسی ہستی سیدھی کرے، علی اس کا بھی کیسے ہے جعفر صادق؟ میں نے کہا جلوہ ابھی بھی باقی ہے۔ دیکھا سید امین القادری مدد اللہ نورانی نے کس طرح بہترین بیان کیا، کیونکہ اللہ والوں سے ہماری نسبت ہی ہمارے لیے شفاعت کا ضامن بن جاتی ہے۔ کیونکہ ہم جس سے نسبت رکھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے آپ نے اصحاب کہف نے کس زمانے میں کتے نے نسبت کی
اصحاب کہف سے، تو اس کا معاملہ کیا ہوا اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی رب قدیر نے نازل فرما دیا۔ تو ہم بزرگوں سے نسبت رکھیں، بزرگان دین کے ماننے والوں سے نسبت رکھیں، انبیاء کرام سے نسبت رکھیں، تو انشاءاللہ ہماری شفاعت ضرور ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا رسول، غیب دار رسول، نبی اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماننا ہے، اللہ کا محبوب ماننا ہے، غیب دار رسول ماننا ہے۔ اسی لیے ہماری شفاعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔